RTA نے خانگی اسکولوں کی بسوں پر توجہ مرکوز کر دی ہے۔ اسکولز کے کھلنے کے بعد ان بسوں کے فٹنس اور پرمٹس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ RTA عہدیداروں کی جانب سے اسکول بسوں کی جانچ کا کام کیا جا رہا ہے اور نامناسب دستاویزات پر بسوں کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ شہر کے ابراہیم پٹنم، کونڈا پور، خیرت آباد، شمس آباد علاقوں میں خانگی بسوں اور اسکول بسوں کی بڑے پیمانے پر تلاشی لی جا رہی ہے۔ موٹر وہیکل ایکٹ کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ BJP حکومت میں ریلوے سے متعلق لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے۔ CAG نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ انڈین ریلویز نے سیفٹی فنڈ کو فوٹ مساجز، پٹاخوں اور جیکٹس کی خریداری کے لیے استعمال کیا۔ مودی حکومت نے سال 2017 میں خصوصی فنڈ شروع کیا تھا تاکہ ریلوے سیفٹی میں بہتری پیدا کی جائے، تاہم اس کا غلط استعمال کرنے کا انکشاف CAG کی رپورٹ میں ہوا ہے۔ CAG کی آڈٹ رپورٹ جاری کی گئی جس میں چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ جنوبی ہند میں حیدرآباد سب سے زیادہ آلودہ شہر بن گیا ہے۔ گرین پیس انڈیا نے 365 دنوں صوتی آلودگی کا تجزیہ کیا۔ اس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ شہریوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ اس رپورٹ میں نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا کہ شہر میں ہوا کا معیار محفوظ سطح سے 8.2 گنا زیادہ ہے۔ اس سے صحت پر منفی اثرات ہونے کا خدشہ ہے۔ گاؤں رکشک یادگیری راؤ نے ریاست میں گاؤں ذبیحہ پر روک لگانے کے لیے قانون پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ریاست میں گاؤں ذبیحہ پر روک لگانے کا مطالبہ کرتے ہوئے 14 جون کو اندرا پارک پر مہا دھرنا دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیگر ریاستوں میں گاؤں ذبیحہ پر قانون پر مناسب طور پر عمل کیا جا رہا ہے، جبکہ ریاست میں اس قانون پر مناسب طور پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ پرنسس ایسن اسکول آف نرسنگ میں ٹریفک بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر انسپکٹر پولیس ناگاراجو نے سڑکوں پر گاڑیاں چلانے کے دوران ڈسپلن اختیار کرنے، فٹنس سرٹیفکیٹ اور دیگر دستاویزات رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کار چلانے والے سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں۔ اس موقع پر شرکاء کے شبہات دور کیے گئے۔ اس موقع پر اپرنا شنکر ڈائریکٹر، عائشہ بیگم وائس پرنسپل اور آیت اللہ خان ایڈمن سپروائزر بھی موجود تھے۔ پیٹرول کے ساتھ پانی کی ملاوٹ پر سوال کرنے والے گاہک پر تیز دھار ہتھیار سے پیٹرول پمپ عملے نے حملہ کر دیا۔ کوکٹ پلی کے سمترا نگر میں HP پیٹرول پمپ پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی شکایت پولیس سے کی گئی۔ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کر لیا۔ کتوں کے حملے میں انامیا ضلع میں 40 بکرے ہلاک ہو گئے۔ انامیا ضلع کے BK کوٹا منڈل میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کل شب بکروں کے جھنڈ پر ان کتوں نے حملہ کیا۔ اس حملے میں 40 بکرے ہلاک ہو گئے۔ رکن اسمبلی سبھاش ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں سرکاری اسکولز میں خانگی اسکولز کے مقابلے بہتر معیاری تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ اسکولز کو کھولے جانے کے موقع پر انہوں نے چرلاپلی ڈویژن میں سرکاری اسکول کا معائنہ کیا۔ طلبہ کو مفت کتابوں کی انہوں نے تقسیم کی۔ 10ویں جماعت کے امتحان میں بہتر مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں انہوں نے نقدی انعامات بھی تقسیم کیے۔ انہوں نے طلبہ کے ساتھ مل کر دوپہر کا کھانا بھی کھایا۔ جگتیال ضلع کے دھرمپوری مستخر میں پینے کے پانی کے لیے خواتین سڑکوں پر نکل آئیں۔ سرکاری کالج سے گاندھی روڈ تک سڑک پر ڈرمز رکھ کر خواتین نے انوکھا احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی مناسب سربراہی نہ ہونے کی شکایت کئی مرتبہ حکام سے کی گئی، تاہم اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ انہوں نے عہدیداروں پر لاپرواہی کا الزام لگایا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے ڈرمز کو سڑک سے ہٹا دیا۔ نمس کی توسیع کے لیے 1571 کروڑ روپے کی انتظامی منظوری دے دی گئی ہے۔ نمس میں
500 ICU بستر دستیاب کروائے جائیں گے۔ دواخانے میں 4 بلاکس کے کئی OPD چیمبرز، آکسیجن والے بستر، ICU بستروں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ علاوہ ازیں ایمرجنسی تھیٹرز بھی اس میں بنائے جائیں گے۔ دواخانے میں جملہ 14 بلاکس میں مختلف سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ بھوپال کے ایرینا ہلز میں 12 جون کی شام لگی بڑے پیمانے پر آگ پر کل شب قابو پا لیا گیا، تاہم اس میں املاک کو ہوئے نقصانات سے انتخابی سال میں BJP کو مایوس کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ آگ کل شام 4 بجے لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے پھیلتی چلی گئی۔ اس میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، تاہم بڑے پیمانے پر مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ کاماریڈی ضلع مستخر میں محکمہ جنگلات کے عہدیدار نے خودکشی کر لی۔ اشوک نگر میں رہنے والے وینکٹ سوامی نے بیوی سے جھگڑنے کے بعد 10 جون کو گھاس کی دوا پی لی تھی۔ اس کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا تھا، تاہم علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت پر اس کی ماں نے پولیس سے شکایت کی۔ ایک طاقتور ترین طوفان 15 جون کو گجرات کے ساحل سے ٹکرایا کہ جس کے پیش نظر عہدیداروں نے 7500 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا اور انخلا کے لیے ایک منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ اس طوفان کے زیر سرب 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چلیں گی۔ نئی دہلی میں وزیر اعظم مودی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ جمعرات کی دوپہر ساحل سے ٹکرانے والے طوفان کے راستے میں آنے والے حساس مقامات پر رہنے والے افراد کو بحفاظت انخلا کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس میں مرکز اور گجرات حکومتوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ یہ طوفان جمعرات کی دوپہر کچھ ضلع میں جاکوا بندرگاہ کے قریب ساحل سے ٹکرائے گا۔ مئی 2021 میں ایک طاقتور ترین طوفان گجرات کے ساحل سے ٹکرایا تھا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ساحلی اضلاع کچھ، پوربندر، دیوبھومی، دوارکا، جام نگر اور دیگر علاقوں میں سمندر کے قریب رہنے والے افراد کی منتقلی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ رضاکنڈہ پولیس نے ATM میں رقم جمع کروانے والی کنسلٹنسی کے ملازم کو پاس ورڈ کی چوری کر کے 62 لاکھ روپے نقد رقم ATM سے نکال لینے کے الزام میں گرفتار کیا۔ اس کے ساتھ اس کے ایک ساتھی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کمشنر پولیس رضاکنڈہ DS چوہان نے میڈیا کو بتایا کہ ملزمین پرنے کمار اور کرانتی کمار ورنگل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ ملزم پرنے کمار گزشتہ 2 سال سے سکندرآباد میں واقع کنسلٹنسی میں کسٹوڈین کے طور پر کام کرتا تھا۔ اسے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر اوپل روڈ پر واقع ATM میں رقم جمع کروانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ رقم جمع کروانے کے لیے 2 کسٹوڈین ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کے پاس پاسورڈ اور دوسرے کے پاس چابیاں ہوتی ہیں۔ 31 مئی کو پرنے کمار اور اس کے ساتھی نے رقم جمع کروائی، جبکہ 1 جون کو پرنے کمار ڈیوٹی کے لیے آفس پہنچا، جبکہ دوسرا کسٹوڈین وہاں موجود نہیں تھا۔ ملزم پرنے کمار نے آفس کے کمپیوٹر سسٹم سے پاسورڈ کی تصویر لے لی اور اس نے پیرزادی گوڑا کے 2، بنڈلا گوڑا کے 1 اور جلیل گوڑا کے 2 ATM سینٹر سے 62,79,000 روپے اپنے پاس موجود پاسورڈ کے ذریعے ATM سے نکال لیا اور فرار ہو گیا۔ دوسرے دن جب دوسرا کسٹوڈین رقم جمع کروانے کے لیے پہنچا تو اسے رقم غائب ہونے کا علم ہوا۔ پولیس نے اس معاملے میں تحقیقات کرتے ہوئے ملزم پرنے کو گرفتار کر لیا، جس نے اقبال جرم کر لیا۔ ملزم نے بتایا کہ 16,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر وہ کام کرتا تھا۔ ناکافی تنخواہ کے سبب اس نے رقم کے سرقے کا منصوبہ بنایا اور دوسرے دن پاسورڈ کا سرقہ کر کے رقم نکال لیا۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو اس بات کا بھی علم ہوا کہ ملزم نے نومبر 2022 میں اپل اور پوچارم IT کوریڈور کے ATM سے 2,50,000 روپے کی رقم کی بھی چوری کی تھی۔ بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر کے تارک راما راؤ نے خواتین کو یوم بہبود خواتین کی مبارکباد پیش کی ہے۔ تشکیل تلنگانہ کے 10 سال مکمل ہونے پر 21 روزہ جشن منایا جا رہا ہے۔ آج یوم بہبود خواتین منایا گیا۔ وزیر بلدی نظم و نسق
KTR نے اس موقع پر کہا کہ خواتین کی بہبود میں تلنگانہ پورے ملک کے لیے ایک مثال ہے۔ BRS حکومت نے نوزائیدہ بچی سے لے کر 60 سال سے زائد عمر کی خواتین کے لیے بھی اسکیمات متعارف کروائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر KCR خواتین کے مسائل کو مستقل طور پر حل کرنا چاہتے ہیں اور خواتین کو بااختیار بنانا تلنگانہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ریاست تلنگانہ سے حاجیوں کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 7ویں روز 450 حجاج اکرام پر مشتمل 3 قافلے حیدرآباد امبارکشن پوائنٹ سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے زیر اہتمام فریضہ حج کی تکمیلی کے لیے ریاست کے عازمین کی روانگی کا 7 جون سے آغاز ہوا ہے، جو کہ 22 جون تک جاری رہے گا۔ منگل کے روز حجاج کے 3 قافلے شمش آباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جدہ سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج ہاؤس نامپلی میں شاہی مسجد باغ عامہ کے خطیب مولانا احسن بن محمد الہمومی نے عازمین کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں صرف کرنے کی تلقین کی۔ اس موقع پر خصوصی دعا بھی کی گئی۔ 450 حجاج اکرام تلبیہ کی گونج میں بسوں میں سوار ہوئے۔ محمد سلیم چیئرمین حج کمیٹی نے ان بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر IFS B شفیع اللہ کے علاوہ حج کمیٹی کے اراکین و دیگر بھی موجود تھے۔ کانگریس کے سینئر رہنما B ہنمنت راؤ نے دھرانی پورٹل اور اندرما اسکیم کے تحت غریبوں کو دی گئی اراضیات واپس لینے کے معاملے پر حکومت تلنگانہ پر نشانہ سادھا ہے۔ سابق رکن راجیہ سبھا B ہنمنت راؤ نے پارٹی کے دفتر گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے یاد دہانی کروائی کہ کانگریس دور حکومت میں کیسرا منڈل کے کیسرا دیالا گاؤں میں 10 خاندانوں کو 94 ایکڑ زمین دی گئی تھی، تاہم سال 2003 میں حکام نے غیر قانونی طور پر اس اراضی کو R کرشنا ریڈی کو دے دیا۔ انہوں نے کیسرا منڈل میں 500 کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہونے کا الزام لگایا ہے۔ B ہنمنت راؤ نے کہا کہ اندرما اسکیم کے تحت دی گئی اراضیات پھر سے رئیسوں کے ہاتھوں میں جانے والی ہے۔ کانگریس رہنماؤں کسانوں کے ساتھ ناانصافی کرنے پر وزیر اعلیٰ KCR پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ KCR کو کسانوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، بصورت دیگر وہ عوام کے ساتھ مل کر ناانصافی کے خلاف احتجاج کریں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی قاسم محی الدین نے خواتین سیلف ہیلپ گروپ کے اراکین کو 1.25 کروڑ روپے کا چیک حوالے کیا۔ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے 10 سال پورے ہونے پر تلنگانہ بھر میں مختلف تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں۔ تشکیل تلنگانہ کے 10 سال مکمل ہونے پر منائے جا رہے جشن کے حصے کے طور پر آج یوم بہبود خواتین منایا گیا۔ حلقہ کاروان میں یوم بہبود خواتین کے موقع پر ایک تقریب منعقد کی گئی۔ MLA کاروان نے خواتین سیلف ہیلپ گروپ کے اراکین کو 1.25 کروڑ روپے کا چیک حوالے کیا۔ اس موقع پر مختلف ڈویژنز کے کارپوریٹرز، مجلسی قائدین، سرگرم کارکنان و دیگر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر و سیکریٹری ٹیبریز B شفیع اللہ جاریہ سال حج پر روانہ ہو رہے ہیں۔ حج ہاؤس کے تمام شعبہ جات کی جانب سے انہیں مبارکباد پیش کی گئی۔ حج کمیٹی چیئرمین محمد سلیم، اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف، وقف بورڈ چیئرمین محمد نصیر اللہ خان، اردو اکیڈمی کے چیئرمین MK مجیب الدین، تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین امتیاز اسحاق نے B شفیع اللہ کو حج پر روانگی پر مبارکباد پیش کی۔ قبل ازیں انہیں تہنیت بھی پیش کی گئی۔ PSMFC کی ڈائریکٹر کانتی ویسلی، تمام محکمہ جات کے اراکین، عملہ، حیدرآباد ڈسٹرکٹ TNGOs کے صدر SM حسین مجیب و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری، صدر مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے ممتاز خانندان محمود پراچا کے 2 روزہ دورہ حیدرآباد کی تفصیلات بتائی ہیں۔ محمود پراچا، جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، مشن تحفظ دستور و اوقاف کے نام سے ملک بھر میں تحریک چلا رہے ہیں۔
صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن نے آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ محمود پراچا 2 روزہ دورے پر شہر حیدرآباد پہنچ رہے ہیں اور مشن تحفظ دستور و اوقاف نامی تحریک تلنگانہ میں بھی شروع کی گئی ہے، جس کے تحت وقف املاک کا تحفظ قانونی اور آئینی سطح پر کیا جائے گا۔ پریس کانفرنس میں ابرار حسین آزاد، مولانا شفیع مسعودی، مولانا نور خان، امان اللہ خان کے علاوہ سید ایوب پاشا قادری و دیگر نے بھی شرکت کی۔ ہندوستان سے عازمین حج کی سفر مقدس پر روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ 326 طیاروں کے ذریعے 83,966 حجاج اکرام سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ہندوستان سے روانہ ہو چکے عازمین حج مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مقیم ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 75,692 اور مدینہ منورہ میں 8,266 عازمین موجود ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ مدینہ منورہ میں 8 دن گزارنے کے بعد حجاج اکرام مکہ مکرمہ روانہ ہو رہے ہیں۔ گرمی کی شدت کو نظر میں رکھتے ہوئے حجاج کے لیے خصوصی بسیں بھی مہیا کروائی گئی ہیں۔ عازمین کی رہنمائی اور تعاون کے لیے حج آفیسز، اسپتال اور ڈسپنسریز بھی قائم کیے گئے ہیں جو 24 گھنٹے عازمین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خواتین کے لیے علیحدہ اسپتال بھی قائم کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ہندوستان کے عازمین کو لے کر روزانہ 30 طیارے سعودی عرب پہنچ رہے ہیں اور بذریعہ ٹرک عازمین کا سامان ان کے رہائشی مقامات تک پہنچایا جا رہا ہے۔ منتظمین نے حجاج سے اپنے سامان پر مطلوبہ معلومات بشمول کور نمبر درج کرنے کی خواہش کی ہے تاکہ ان کا سامان تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ حجاج سے سامان موصول نہ ہونے پر متعلقہ برانچ آفس یا پھر مسپلیس بیگیج ڈیسک سے رابطہ کرنے کی خواہش بھی کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان سے ادائیگی حج کے لیے جانے والے حجاج اکرام کی مجموعی تعداد 1,75,025 ہوگی، جس میں سے حج کمیٹی سے جانے والے حجاج کی تعداد 1,40,020 ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کل 11 حجاج انتقال کر چکے ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق حج گروپ آرگنائزر سے ہے۔ سکندرآباد میں پولیس نے عثمانیہ اسپتال اور گاندھی اسپتال میں بہتر علاج کروانے کا جھانسا دے کر خواتین کے زیورات اور رقم سرقہ کرنے والے ایک فرضی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ سکندرآباد میں وکرانت ریڈی نامی فرضی ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ وکرانت اسے رجوع ہونے والی خواتین کو عثمانیہ اور گاندھی اسپتال میں بہتر علاج کروانے کا جھانسا دیتا اور اسپتال لے جانے کے بجائے انہیں لاج لے کر جاتا، وہاں منشیات دینے کے بعد ان کے زیورات اور نقد رقم سرقہ کر لیا کرتا تھا۔ پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ صرف تلنگانہ ہی نہیں بلکہ آندھرا پردیش میں بھی وہ خواتین کو علاج کے بہانے ٹھگ چکا ہے۔ میڈچل ضلع کے باچوپلی میں ایک طالبہ نے ہاسٹل کی عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ ذرائع نے بتایا کہ ومسیکا نامی طالبہ ضلع کاماریڈی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والدین نے 1 ہفتہ قبل ہی اسے نارائنا گرلز کیمپس ہاسٹل میں داخل کروایا تھا۔ منگل کی صبح ہاسٹل کی 5ویں منزل سے اس نے چھلانگ لگا دی، جس کے بعد وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اطلاع ملنے پر پہنچی پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال بھیج دیا ہے اور طالبہ کے ساتھیوں سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ پولیس اس بات کا بھی پتہ لگا رہی ہے کہ یہ قتل تھا یا پھر خودکشی۔ گھٹکیسر آؤٹر رنگ روڈ پر ایک تیز رفتار پیٹرول ٹینکر الٹ جانے کے نتیجے میں ٹینکر کا ڈرائیور بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے بموجب آج صبح کی اولین ساعتوں میں گھٹکیسر آؤٹر رنگ روڈ پر تیز رفتاری کے سبب ایک پیٹرول ٹینکر توازن کھو کر الٹ گیا۔ بتایا گیا ہے کہ اس حادثے میں ٹینکر کا ڈرائیور شدید زخمی ہوا ہے۔ پولیس نے ڈرائیور کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ بعد ازاں کسی بھی قسم کے حادثے کو پیش آنے سے روکنے کے لیے فائر انجن کو بھی طلب کر لیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ بھوانی نگر پولیس اسٹیشن حدود میں رات دیر گئے پولیس کی جانب سے چبوترا مشن کیا گیا۔ بھوانی نگر پولیس انسپکٹر امجد علی کی نگرانی میں رات دیر گئے پولیس عہدیداروں نے
चबूतरा मिशन के तहत सड़कों पर घूमने वाले, गली कोचों में बैठने वाले अफराद बिलखुसूस नौजवानों से पूछताछ की, चंद की गाड़ियों की तलाशी भी ली गई और दस्तावेजात की तनखी की गई। इंस्पेक्टर अमजद अली ने बिला मकसद घूमने वालों की काउंसलिंग करते हुए उन्हें वक्त ज़ाया न करने का मशवरा दिया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली समेत शुमाली हिंद की कई रियासतों में आज दोपहर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मौसूला इतलात के मुताबिक मंगल की दोपहर 1:30 बजे के बाद दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और पंजाब में ज़लज़ला आया, जो कि 10 सेकंड तक जारी रहा। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.0 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जम्मू कश्मीर में उसकी शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड हुई है। ज़लज़ले के झटके महसूस होने पर लोग खौफ के मारे घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के सबब किसी भी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने, जो मरकज के 3 मुतनाज़ा किसान क़वानीन के खिलाफ एहतजाज में पेश रहे थे, ट्विटर के साबिक़ CEO जैक डोर्सी के उन दावों की तायीद की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत हिंद ने तहरीक के दौरान किसानों के एहतजाज से मुताल्लिक़ अकाउंट्स की रीच रोकने के लिए ट्विटर पर दबाव डाला था। साफियों से बात करते हुए टिकैत ने कहा कि हुकूमत हिंद ने यकीनन ऐसा किया होगा। डोर्सी ने जो कुछ कहा वो सच है। उन्होंने ये भी साफ किया कि एहतजाज के दौरान उन्हें इस बात का पता चला था कि फेसबुक और ट्विटर के जरिए तहरीक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक न पहुंचाने के लिए कोशिश की गई। आपको बता दें कि जैक डोर्सी ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि हिंदुस्तान में किसान तहरीक के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से उन पर दबाव डाला गया था। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तियाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे, जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।